اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس القرآن کا رمضان المبارک میں جو سلسلہ جاری ہے، اس میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس مجموعے میں ایک ہی موضوع کی سب احادیث آ جائیں، بلکہ مختلف مضامین مختلف جگہوں سے لے کر اکٹھے کیے گئے ہیں. اس لیے ایک بڑا جامع مجموعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیار ہو گیا ہے. آج کے درس میں بھی چند احادیث بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. یہ شعب الایمان کی کتاب سے اس باب سے یہ حدیث لی گئی ہے، اور اس میں جیسا میں ذکر کر چکا ہوں کہ مختلف موضوعات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اکٹھا کیا گیا ہے. اس میں ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہر شخص سے کسی نہ کسی لحاظ سے تعلق رکھتی ہے. ہر انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرور لازمی طور پر کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو کچھ کمائی ہوتی ہے، کچھ انکم ہوتی ہے. تو اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ، کہ ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے حقوق میں سے یا اس کے واجبات میں سے ایک بات ہے کہ یہ ہمیشہ ایک کسب حلال سے کام لے. کسب حلال سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام آدمی کرے، خواہ وہ کسی شعبے میں افسر اعلیٰ ہو یا ماتحت ہو یا مددگار کارکن ہو، یا کسی بھی لحاظ سے کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد ہو، تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ وہ ایسے طریق پر اپنی کمائی کرے جو جائز اور حلال ہو. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے بعد حلال روزی کمانے کی کوشش بھی فرض ہے، کہ جو چیزیں فرض مومن پر کی گئی ہیں ان میں سے پہلے سب سے مقدم تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کے حقوق کی ادائیگی ہے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایک مومن کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کو انسان ادا کرے. اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ کسب الحلال ہونا چاہیے، کہ انسان جو بھی کام کرے وہ حلال ذریعے سے ہو. کوئی ایسا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسی ملازمت اختیار نہیں کرنی چاہیے جس میں حلال کی بجائے حرام چیزوں کا عمل دخل ہو. کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، مثلا یہ سور کا گوشت ہے، پھر شراب ہے، یا کوئی اور اس طرح کے باتیں ہیں جو مکروہ ہیں، حلال نہیں ہیں اور حرام ہیں. تو ان چیزوں کے حوالے سے کوئی کام کرنا اور ایسی محنت کرنا یا ایسا یہ ذمہ داری قبول کرنا جو جائز نہیں، تو وہ اس کے لیے ممانعت ہے. تو ایک مومن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایسے طریق اختیار کرے جو جائز ہیں اور ان طریقوں سے اپنی کمائی حاصل کرے. اور فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ اس طرح کسب حلال کرنا فریضہ ہے بعد الفریضہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے بعد حلال روزی کمانے کی کوشش بھی ایک بہت بڑا فرض ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حلال روزی کو کتنی اہمیت دی ہے. ایک وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب سے بنیادی بات ہے. پھر اس کے بعد فرمایا
کہ حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا بھی اسی سے اگلا مرحلہ یہ آتا ہے، اس سے بڑھ کے یہ ہے اس کو بھی فرض کے طور پر انسان حاصل کرے۔ تو یہ اس حدیث میں یہ جو مضمون ہے یہ اس طرح پر سمجھنا آسان ہوگا کہ جیسے زندگی کے باقی معاملات میں انسان پر فرض ہے کہ وہ ہمیشہ حلال کی کمائی کرے اور حلال کی کمائی اپنے بچوں کو کھلائے، اور اسی طرح اس پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کے حقوق اس پر فرض کیے گئے ہیں، جیسے نماز، روزہ اور باقی نیکیاں، قرآن کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، بے شمار فرائض ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اس پر فرض ہے، اسی طرح حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے۔ یہ بات مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے بہت یاد رکھنے کے لائق ہے، کیونکہ اس ماحول میں رہتے ہوئے بعض اوقات انسان اس الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ چھوٹی سی بات جس میں تھوڑی سی خرابی ہے، تھوڑی سی ناجائز بات ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو سیدھا سادہ جواب یہ ہے اس حدیث میں کہ انسان کو ہمیشہ حلال روزی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں پر بھی ایسی چیز کا کوئی حصہ اس میں شامل ہو جائے جو حلال نہیں بلکہ حرام ہے، تو وہ ساری چیز کو خراب کر دیتا ہے، اور ساری اس کی آمد اور اس کا جو حصول ہے وہ سارا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو حلال کمانا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اگر کوئی انسان بددیانتی سے ناجائز طور پر کوئی چیز کماتا ہے اور پھر اسی کمائی ہوئی چیز سے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، تو ان کے ایمان بھی اس سے خراب ہوتے ہیں اور ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی زندگیوں کو پاک بنانے کے لیے، اپنے گھر میں ایک پاکیزہ ماحول قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان رزق حلال کی کوشش کرے اور ہمیشہ سختی کے ساتھ اس بات پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آج کے درس کی دوسری حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا بھی کچھ پہلے ہی حدیث سے تعلق بنتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دا ما یوریبو کا الا ما لا یوریبو کا، کہ تم کھٹکنے والی اور شک پیدا کرنے والی بات کو چھوڑ کر یقینی بات کو اختیار کیا کرو۔ کہ کیا اس کی حکمت ہے؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِیبَةٌ، کیونکہ سچ سے اطمینان پیدا ہوتا ہے اور جھوٹ دل میں کھٹکنے والی چیز ہے، اس سے شک پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بڑی اس لحاظ سے اہم ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے اور اس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ انسان کو کام کرتے ہوئے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نوکری کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، گفتگو کا ہو، کچھ معاہدہ کرنا ہو، مکان کرائے پہ لینا ہے، دینا ہے، جو بھی بات ہو، جو بھی دنیا کے معاملات طے کرنے ہیں، اس میں ہمیشہ انسان کو ایسے صورتوں سے بچنا چاہیے جس میں کوئی معاملہ غیر واضح ہو، دل میں کھٹکتا ہو، شک پیدا کرنے والا ہو اور انسان کو اس لحاظ سے بے چین کرنے والا ہو، تو ایسی چیز کو ہمیشہ انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھٹکنے والی اور شک پیدا کرنے والی بات کو چھوڑ کر یقینی بات کو اختیار کرو، کیونکہ سچ سے اطمینان پیدا ہوتا ہے اور جھوٹ دل میں کھٹکنے والی چیز ہے۔ سو جھوٹ سے اجتناب اور سچ پر پوری طرح قائم ہو جانا، سچ کو اختیار کرنا، یہ اصل میں نیکی کا معیار ہے۔ تو انسان کو اپنے معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، جو بھی معاملہ ہو، ہمیشہ شک پیدا کرنے والی چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ کمزوری ہے ہر اس انسان کی جو محسوس تو کرتا ہے کہ یہ شک کی چیز ہے لیکن پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو شک والی بات سے بچنا چاہیے۔ شک ایسی چیز ہے جو اس کو جھوٹ قرار دیا گیا ہے اور سارے معاملے کو یہ خراب کر دیتی ہے۔
میں یہ عرض کروں گا کہ یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے، اس میں جو نصیحت کی گئی ہے، یہ ہم سب کو بڑی باریکی میں جاتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ ہر معاملات میں، اپنے لین دین کے معاملات ہوں، بات چیت کے معاملات ہوں، اور کسی قسم کا بھی کوئی کاروبار کرنا ہو، ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز ایسی ہے جس میں کوئی شک ہے اور الجھن والی بات ہے، اور یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کہ خراب چیز ہے جس میں جھوٹ وغیرہ کا عنصر پایا جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ صدق کو اختیار کرنا چاہیے، سچائی پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے دل میں ایک اطمینان پیدا کرنے والی چیز ہے، اور جھوٹ وہ ہے جو دل میں کھٹکنے والی چیز ہے، اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی معاملات ہم طے کریں ہمیشہ اس میں سچائی اور دیانتداری ہو، اور اس کی برکت ہمیں نصیب ہوتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔